بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا دماغ سٹریس میں ہوتا ہے تو تب ہمارا امیون سسٹم بھی کام کرنا کم کر دیتا ہے یا اس کی ایفیکیسی بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ تمام کی وجہ ہوتی ہے نیورو اینڈوکرائن امیون ایکسس۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ کیا ایکسس ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ہمارا دماغ، ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے اور ہمارا امیون سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور اگر تو یہ کام خراب ہو جائے تو تب ہماری باڈی میں کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی ڈائٹ کے اندر استعمال کریں یا اپنی ایوری ڈے لائف سٹائل کے اندر ان ہیبٹس کو اپنائیں تو ہمارا جو ایکسس ہے نیورو اینڈوکرائن امیون ایکسس، یہ ٹھیک سے فنکشن کرے گا اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن بھی پریس کیجئے گا، تاکہ جتنی بھی ہمارے اس چینل پہ آنے والی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچیں اور آپ کے میڈیکل نالج میں اضافہ ہو اور آپ کی لائف سٹائل بوسٹ اپ ہو۔ بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ جس وقت ہمارا دماغ سٹریس میں ہوتا ہے تو ہمارے جو باڈی ہوتی ہے وہ سگنلز بھیجتی ہے ہائپوتھیلمس کو، ہائپوتھیلمس سے پھر ایڈرینل گلینڈ کو، اور وہاں سے کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے، اور یہ جو کارٹیسول ریلیز ہے یہ سٹریس ہارمون ہے، یہ ہماری باڈی کو فائر اور فلائٹ کے لیے پریپیئر کرتا ہے۔ جب ہماری باڈی کنٹینیوڈ سٹریس کے اندر رہتی ہے تو تب یہ ہارمون کا لیول ہماری باڈی میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو امیون سسٹم ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے جو امیون سسٹم ہے وہ کام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب بخار ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو تب ہماری پوری باڈی جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، ہمیں نیند زیادہ آتی ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہتی۔ اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ ہماری جو برین ہے وہاں سے ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری پوری باڈی کو کمزور کر دیتے ہیں، سست کر دیتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت جو ہے وہ غنودگی سی رہتی ہے اور ہمارا دل نہیں کرتا چارپائی سے اٹھنے کو، بیڈ سے اٹھنے کو۔ اگر تو یہ خراب ہو جائے تو تب کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ہماری سٹریس ہو سکتا ہے، ہمیں آٹو امیون ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، انفلیمیشن کو یہ ٹریگر کر دیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو انفلیمیشن ہے وہ روٹ کاز ہے بہت سی بیماریوں کا، اور اب تو ریسرچرز نے بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں اور کوئی بھی بلڈ ویسلز کی ڈیزیزز ہوں، ان سب کے پیچھے جو ہے وہ انفلیمیشن کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ اور ہارمونل امبیلنسز ہو جاتے ہیں، انگزائٹی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ میں انگزائٹی بڑھتے بڑھتے ڈپریشن تک بھی چلی جاتی ہے، انفلیمیٹری سائٹوکائنز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور آٹو امیون ڈیزیزز جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کو سائیکو نیورو امیونالوجی کا بھی نام دیا ہے، یعنی کہ ذہنی، اعصابی اور مدافعتی نظام کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ اس محور کو، اس جو ایکسس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ بہت ہی سمپل آسان طریقہ ہے، آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، سٹریس مینجمنٹ کر سکتے ہیں، سٹریس ریلیکسیشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک تو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، اس کے علاوہ آپ ریگولر واک کر سکتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی آپ ایوری ڈے لائف کے اندر ہے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا دھیان بھی بچے گا، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر طور پہ پرفارم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اور نیند کو پورا رکھنا ہوتا ہے، نیند کو آپ نے ٹھیک سے کوالٹی آف دا ٹائم جو ہے وہ بہتر رکھنا ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ سے میں پہلی ویڈیوز میں بھی کہتی ہوں کہ جو کوانٹٹی آف ٹائم ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، کسی کی نیند کم ہو سکتی ہے، کسی دوسرے انسان کی نیند زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میٹر کرتی ہے کہ کوالٹی آف سلیپ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ جتنی دیر تک سوئیں وہ آپ کی بہت پرسکون نیند ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کھانے پینے کے اندر
آپ بہت چیزوں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اسپیشلی سبز سبزیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بادام کا استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ ایسے پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے مدافعتی نظام کو بہتر کر لیں، جس کے اندر سیب، ناشپاتی، کیلا آ جاتا ہے، انگور آ جاتا ہے، اور مالٹے، موسمی، یہ تمام جو ہیں یہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹامن سی کو اور بہت سے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں ان کی مقدار کو بڑھا کے ہمیں جو امیونٹی کے اگینسٹ ہمیں بہت ایک مدافعتی نظام، ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہمارا جو یہ نیورو اینڈوکرائن امیون ایکسس ہے اس کو بھی مضبوط بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پہلی ویڈیوز کی طرح اچھی لگی ہوگی، اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی میں آپ کو ٹپس بتاتی ہوں وہ آپ اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر ان کو ضرور انکلوڈ کیا کریں، تاکہ آپ کی لائف سٹائل بہتر ہو، اور بہت سمپل اور ایزی سٹیپس ہوتے ہیں۔ اپنے فیملی، فرینڈس اور ریلیٹیوز میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔